السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورج گرہن کے تعلق سے میں آپ کے سامنے کچھ باتیں پیش کرنے کی کوشش کروں گا اور امید کروں گا کہ آپ ان باتوں کو ضرور سنیں گے انشاءاللہ، اور آگے بھی ان باتوں کو آپ کو شیئر کرنا ہے تاکہ لوگوں تک ایک اچھی بات پہنچ جائے۔ دیکھیے، جب بھی سورج گرہن ہوتا ہے تو اس وقت لوگوں کے ذہنوں میں عجیب و غریب خیالات پیدا ہوتے ہیں، اور اسی طریقے سے لوگوں کے غلط عقائد اور غلط نظریات اور غلط باتیں ان میں پھیل جاتی ہے۔ اور جن باتوں میں سے کچھ باتیں یہ ہیں کہ اگر کوئی عورت حاملہ ہے تو اس کو گھر سے باہر نہیں نکلنا، اسی طریقے سے اس کو لوہے کو نہیں چھونا، اور بہت سی باتیں اس میں ملا دی گئی ہیں۔ اور وہ تمام باتیں جو غلط نظریات والے لوگوں کی ہے، وہ باتیں ہمارے مسلم لوگوں میں بھی آ گئی ہے اور مسلم عورتوں میں بھی آ گئی ہے، کہ جو عورتیں بیچارے بھولی بھالی ہے، کہ جن کے پاس دین کا صحیح علم نہیں ہے اور صحیح جانکاری نہیں ہے، تو وہ بھی ان باتوں میں آ کر کے اور ایک خوف زدہ ہو جاتی ہے اور ان چیزوں سے بچنے کی کوشش کرتی ہے۔ اسی طریقے سے مسلمانوں کے بھی عقائد اور نظریات جو بیچارے دین سے دور ہیں، جن کو دین کا صحیح علم نہیں ہے، تو وہ بھی ان باتوں میں آ کر کے اور اپنے دماغ میں اور اپنے ذہن میں ایک غلط خیالات اور غلط تصورات اور توہمات کے جو شکار ہو جاتے ہیں۔ تو ان تمام باتوں سے ہمیں بچنے کی کوشش کرنا ہے۔ دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں زندگی گزارنے کے تمام طریقے بتلا دیے، کوئی طریقہ چھوڑا نہیں ہے کہ جو آپ نے بتایا نہ ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی سورج گرہن ہوا ہے، چاند گرہن ہوا ہے، اور آپ نے یہ تعلیم دی ہے کہ جب سورج گرہن ہو، چاند گرہن ہو، تو اس وقت جو ہے لوگوں کو، مسلمانوں کو اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، کیونکہ یہ چاند اور یہ سورج اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، اللہ کی قدرت میں سے ہے۔ اور جب یہ چاند اور سورج گرہن ہو جائے تو اس وقت لوگوں کو توبہ اور استغفار کرنا چاہیے، ڈرنا چاہیے اللہ سے خوف کرنا چاہیے، اور اللہ رب العزت لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے کہ لوگ گناہوں میں ملوث ہے، اسی طریقے سے شرک اور بدعات میں ملوث ہے، اللہ سے دور ہو چکے ہیں، تو ایسے موقع پر اللہ رب العزت لوگوں کو ڈراتا ہے کہ تم ایسے واقعات کو دیکھ کر کے اللہ رب العزت کا خوف اپنے دل میں پیدا کرو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس واقعے کے تعلق سے بھی ہمیں بتلا دیا کہ جب تمہارے درمیان میں کوئی بڑا واقعہ پیش آ جائے، جب کوئی بڑا حادثہ تم دیکھو، تو اس کے تعلق سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں سورج گرہن ہوا، اس وقت لوگوں میں یہ بات مشہور ہو گئی، اور ان کا یہ عقیدہ تھا، ان کا یہ جو ہے نظریہ تھا کہ جب کسی بڑے کا انتقال ہو جائے تو اس وقت سورج اور چاند گرہن ہوا کرتے ہیں۔ تو اسی موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کا انتقال ہوا تھا، آپ کے صاحبزادے کا انتقال ہوا تھا، تو لوگوں نے یہ بات جو ہے اپنی طرف سے کہنا شروع کر دی۔ تو فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تردید فرمائی اور فرمایا کہ جو ہے چاند اور سورج یہ کسی کے مرنے سے گرہن نہیں ہوتے، بلکہ یہ تو اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، اللہ کی قدرت میں سے ہے، اور ایسے موقع پر نمازوں کی طرف دوڑنا چاہیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی معمول تھا کہ جب سورج گرہن ہو جاتا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام فوراً نماز کی طرف دوڑتے، مسجد کی طرف دوڑتے، اور جب تک سورج کی روشنی ظاہر نہ ہو جاتی اس وقت تک آپ مسجد سے باہر تشریف نہ لاتے، اور لمبی رکعت پڑھا کرتے تھے، لمبی نماز پڑھا کرتے تھے۔ تو جب سورج گرہن ہو اس وقت قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے، توبہ اور استغفار کا اہتمام کرنا چاہیے، جو ذکر کا اہتمام کرنا چاہیے، تسبیح کا اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہ واقعہ بڑا واقعہ بن جائے، بڑا حادثہ بن جائے، اور معاملہ کچھ اور ہو جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں بہترین تعلیم فرمائی ہے،
اور جو لوگ ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں کہ یہ نہیں کھانا، یہ نہیں پینا، اس کو نہیں چھونا، اس کو نہیں چھونا، یہ نہیں کرنا، باہر نہیں نکلنا، تو یہ تمام باتوں کا شریعت سے اور اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان تمام چیزوں سے بچنا چاہیے۔ ہاں، ہمیں ایسے موقع پر قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے، ذکر و اذکار کا اہتمام کرنا چاہیے، ہمیں جو ہے صدقہ اور خیرات کا اہتمام کرنا چاہیے، ہمیں صدقہ دینا چاہیے کہ اللہ رب العزت اتنی بڑی مصیبت سے ہماری حفاظت فرمائے، اللہ رب العزت ایسی پریشانی سے ہماری حفاظت فرمائے، اللہ ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ایسی دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، ذکر و اذکار کا اہتمام کرنا چاہیے، نہ یہ کہ ادھر ادھر کی باتوں میں لگ کر پھر آدمی جو ہے ایک غلط عقیدہ بیان کر لے، ایک غلط عقیدہ اپنے ذہن میں بٹھا لے۔ تو ان تمام باتوں کا اسلام سے تو کوئی تعلق نہیں ہے کہ کسی چیز کو چھونا نہیں ہے، کھانا نہیں ہے، باہر نہیں نکلنا ہے، اسی طریقے سے سونا بھی نہیں ہے، چلتے پھرتے رہنا ہے۔ تو یہ کوئی چیزیں ان کا جو ہے چاند کا اور سورج کا ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ چاند میں اور سورج میں اتنی طاقت اور اتنی ہمت، یا یوں کہیے کہ چاند میں اتنی قدرت نہیں ہے کہ وہ کسی انسان کو نقصان پہنچا سکے یا نفع پہنچا سکے۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس ہے نفع پہنچانا اور نقصان پہنچانا، یعنی کہ اللہ کی ذات ہی میں، اللہ ہی کی ذات ہے کہ جو انسانوں کو نقصان پہنچا سکتی ہے اور انسانوں کو نفع پہنچا سکتی ہے۔ اللہ کی اجازت کے بغیر اور اللہ کی قدرت کے بغیر کوئی چیز کسی انسان کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ تو ان تمام باتوں کو ہمیں سمجھنا ہے اور ان تمام باتوں پر ہمیں غور و فکر کرنا ہے اور اللہ کے ذکر میں مشغول رہنا ہے اور تلاوت میں مشغول رہنا ہے، نمازوں کا اہتمام کرنا ہے، استغفار کرنا ہے، جتنا زیادہ ہو سکے استغفار کرتے رہنا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں جو ہے پریشانیوں سے اور آنے والی مصیبتوں سے بچائے، اللہ ہی بچا سکتا ہے، یہ ہم تمام لوگوں کا عقیدہ ہے۔ اور یہاں پر میں آپ کو ایک اور بات سمجھاتا چلوں، اور یہ بات آپ کو سمجھنا ہے کہ جو لوگ جو ہے چاند اور سورج کی پوجا کیا کرتے ہیں، چاند اور سورج کو اپنا سب کچھ سمجھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاند اور سورج کو گرہن کر کے ان لوگوں کو یہ بات سمجھا دی ہے، ان لوگوں کو یہ بات بتلا دی ہے کہ دیکھو چاند اور سورج کا مالک بھی میں ہی ہوں، چاند اور سورج بھی میری ہی قدرت میں ہے اور میرے ہی قبضے میں ہے۔ یہ خود بھی اپنی ذات کے مالک نہیں ہے کہ چاند اپنی روشنی چھپا لے، چاند اپنی روشنی نہ دے پائے، سورج اپنی روشنی زمین تک نہ پہنچا پائے۔ یہ بھی ہمارے ہی قبضے میں ہے، ہماری ہی قدرت میں ہے۔ اگر ہم چاہیں تو سورج کو روک لے، اگر ہم چاہیں تو چاند کو روک لے۔ تو جو چیز خود کو نہیں بچا سکتی، یا جو چیز خود میں جو ہے بذات خود جس میں طاقت اور قدرت نہ ہو، قوت نہ ہو، تو پھر اس چیز کی پوجا اور عبادت کیسے کی جا سکتی ہے؟ تو چاند اور سورج خود اپنے قبضے میں نہیں ہے، اپنے قدرت میں نہیں ہے، خود اپنی ذات کے مالک نہیں ہے، تو پھر تم کیوں ان چیزوں کی عبادت کرتے ہو؟ تو اس چیز کی بھی تردید فرمائی گئی ہے کہ چاند کا اور سورج کا اپنی قدرت میں نہ ہونا اور پھر ان کا گرہن ہو جانا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ چاند اور سورج کا مالک بھی اللہ ہی ہے، اور چاند اور سورج اپنی قدرت میں اور اپنے قبضے میں بھی بذات خود نہیں ہے، یہ بھی اللہ ہی کے قبضے میں ہیں اور اللہ ہی کے حکم سے یہ جو ہے گردش کر رہے ہیں، اپنی روشنی پہنچا رہے ہیں۔ اور اگر اللہ جس دن چاہے تو یہ اپنی روشنی نہیں پہنچا سکتے۔ تو دعا کریں گے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، تمام کی حفاظت فرمائے، اور یہ بھی دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو توبہ اور استغفار کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن کی تلاوت کی جو ہے پابندی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔